अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। एस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल चढ़ाई और लड़ाई तहरीक इंसाफ को रोज बरोज मुश्किलात में डाल रही है, लेकिन सितम यह है कि पीटीआई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखती। पहले ही इस तसादुम के बायस पीटीआई ने अपनी हुकूमत खोई, ये मैं नहीं कह रहा, इसका एतराफ खुद पीटीआई के रहनुमा बबांगे दहल कर चुके हैं। अभी साबिक वज़ीर आज़म के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मुतनाज़ा इंटरव्यू का मामला कानूनी मराहिल से गुजर ही रहा था कि गुज़श्ता रोज एक और सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर सेनेटर आज़म स्वाति ने आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुतनाज़ा ट्वीट कर दी, वो भी बगैर सबूत के, जिसके बाद गुज़श्ता शब आज़म स्वाति को FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया और आज इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ सियासी बुनियादों पर सेनेटर आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया, उन पर रात गए, उनके बकौल बदतरीन तशद्दुद भी हुआ। FIA साइबर क्राइम की FIR में यह कहा गया है कि आज़म स्वाति ने बदनीयती पर मबनी और गलत मकासद की तकमील के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज़ ट्वीट में रियासत पाकिस्तान, रियासती इदारों और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बराह रास्त निशाना बनाया। FIR का मतन यह भी कहता है कि आज़म स्वाति की ट्वीट अफवाज पाकिस्तान में तकसीम फैलाने की घनाउनी साजिश है। उन्होंने मुल्की अदालतों को निशाना बनाया, गलत मालूमात फैलाकर अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। इब्तदाई रिपोर्ट में इल्ज़ाम यह भी आयद किया गया कि उनके ट्वीट से अवाम में खौफ और दहशत की फिजा पैदा हुई। आज़म स्वाति के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफात 109, 500, 501 और 502 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIA के मुताबिक सेनेटर आज़म स्वाति ने अदालत में यह एतराफ़ किया कि उन्होंने ये दोनों ट्वीट्स जो थी वो खुद की। समाअत के बाद आज़म स्वाति का मौक़िफ़ कुछ नहीं होता। कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं। कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। जब तुम्हारा हशर ये होगा, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। अब सेनेटर आज़म स्वाति साहब खुद पर जो तशद्दुद और तज़हीक आमेज़ सलूक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। किसी पार्लियामेंटेरियन को इससे नहीं शुडंट बी गोइंग थ्रू दिस, लेकिन उन्हें इदारों को बराह रास्त निशाना बनाना भी बंद करना होगा। हुकूमत से जाने के बाद वो खुलकर तनकीद करते रहे हैं इदारों को। मैंने मुख्तदर हल्कों को मुबारकबाद दी है कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जहां चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। हम उस असम्बली का हिस्सा नहीं है कि जिसको अक्सरियत को अकलियत में जो है तब्दील किया गया, और उसमें मुख्तदर इदारे भी जो है बाकायदा तौर पर शामिल है। इदारे भी इस साजिश का हिस्सा बने इमरान खान के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुख्तदर इदारों ने NQM को अलग नहीं किया? अब वो जो भी कह रहे हैं एब्सोल्युटली कंडेमेबल, लेकिन वो आज़म स्वाति हों, अली वज़ीर हों, जावेद लतीफ़ हों, राना सनाउल्लाह हों, सब ऐसा सलूक भुगत चुके हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तहरीक इंसाफ उनके साथ ऐसे सलूक को जायज़ समझती है। जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है, उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि इन लोगों की कीमत क्या है। जावेद लतीफ़ की जो ये सोच है, असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। अब यही फवाद चौधरी साहब जब मेंबर कौमी असम्बली अली वज़ीर गिरफ्तार हुए मार्च 2020 में, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर PTM के अली वज़ीर अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते तो स्पीकर कौमी असम्बली उनके खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत नाअहली के रेफरेंस का आगाज़ करें। और अब सियासी और कानूनी तज़कियाकार जो हैं वो तहरीक इंसाफ पर आई इस आफत को मकाफात अमल गर्दान रहे हैं, क्योंकि जिस पीका कानून के तहत PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी कानून में PTI हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई गई थी। और इस अमल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा था कि यह बात बायसे तशवीश है कि इस कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए काला कानून बना दिया गया है। याद रहे कि 20 फरवरी 2022 को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना ने पीका एक्ट एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम मंजूर कर दी थी, जिसके तहत फौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों पर तनकीद पर 5 साल कैद की सजा देना जो है वो समरी मंजूर कर दी गई थी। दूसरी जानिब रियासती इदारों को निशाना बनाने के तसलसल को रोकने और उसकी मजम्मत करने की बजाय इमरान खान की जानिब से ऐसे मौक़िफ़ का बज़ाहिर दिफा किया जा रहा है। आज़म स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या ये तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन।
मैं सारे इदारों को आज कहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। अच्छा, इस मामले में नाज़रीन सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को ही टारगेट बनाने का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, और मिसाल ये दी जा रही है कि रवा हफ्ते ही पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मारूफ खानदान एतजाज़ अहसन ने भी आज़म स्वाति से मिलता जुलता बयान दिया, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ताहाल देखने में नहीं आई। अब अगर पीटीआई से जुड़ी सियासी और कानूनी मुश्किलात की बात करें तो इस वक्त तमाम ज़हनों में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च कब होगा। इमरान खान साहब रोज़ाना आवाम को तैयार रहने का दर्ज दे रहे हैं, लेकिन वो तारीख आकर ही नहीं दे रहे जिसकी तारीख पर तारीख दी जा रही है। कभी इम्कान ये है कि इमरान खान इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और इन इलेक्शन के फैसलों के बाद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान मुतवक्के है। शेख रशीद अलबत्ता इमरान खान को मजीद ताख़ीर ना करने, आर या पार करने और इतवार तक लॉन्ग मार्च की तारीख देने का मशवरा दे दिया। उन्होंने इमरान खान की सियासी मुज़ाहमत को लगाम डालने के लिए हुकूमत ने कमर तो कस ली है, मुतवक्के और मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तोईन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इमरान खान लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इदारों पर तनकीद और सियासी माजराई ने पीटीआई को बज़ाहिर बंद गली में पहुंचा दिया, लेकिन हुकूमत के पास भी ऑप्शंस महदूद हैं। मईशत को संभालना है, महंगाई कम करनी है, इत्तेहादियों को खुश रखना है और सबसे बढ़कर इमरान खान जैसी अपोजिशन के चैलेंज का सामना करना उन्हें है। इस मुतालिक नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया था सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी ने, और आगे चलकर हमें पावर मिनिस्टर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे मुल्क में इस वक्त जो बिजली का एक तवील ब्रेक डाउन आज हुआ उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी भी हैं सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब। जुल्फ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आदम स्वाति साहब के साथ जो हुआ एब्सोल्युटली कंडेमेबल, जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तशद्दुद हुआ, तज़ीक आमेज़, लेकिन उन्होंने जो कहा, क्या ये पार्टी पॉलिसी है अब आपकी? आप उसको कंडेम करेंगे जो उन्होंने ट्वीट की? देखें कंडेम करना आदिल भाई काफ़ी नहीं है। आज़म स्वाति साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, एक बड़े हाईली रिस्पेक्टेबल सीनियर सियासतदान है, हाईली रिस्पेक्टेबल नेशनली और इंटरनेशनली। उनकी ट्वीट इट डज़न्ट मैटर उसमें क्या लिखा हुआ है, बात यह कि उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन दिखाई है कि इस वक्त सियासी सूरत हाल इस पॉलिटिकल इकोसिस्टम में क्या है। उस एक ट्वीट की और क्या दिखाई है कि डिससैटिस्फैक्शन है कि क्या यही हम देखते रह जाएंगे, एनआरओज पे एनआरओज जो दिए जा रहे हैं। उस पे एक सेनेटर को, 70 साल के सेनेटर को उठा के, आप सब ने तस्वीरें देखी हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, नज़र आ रहा था कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है, उनको मारा है या मिसट्रीट किया है वगैरह। तो या क्या ये जस्टिफाई आप कर सकते हैं चाहे उनने जो मर्जी लिखा हो? इट डजंट, देखिए नहीं, तशद्दुद बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन अरेस्ट किसी के घर के अंदर 3 बजे सुबह घुस के, आपने वीडियोस देखी उनके घर के साथ क्या हालत मैंने देखी है, नौकरों को मार के। बात ये कि देखें दोनों चीजें सेपरेट करें। इट डजंट मैटर उनने क्या लिखा हो, उनने अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ लिखा हुआ ना, आप फिर भी कोई कानून होता है, कोई तरीका होता है, उसके आप कोर्ट लेके जाते हैं। जब उनने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, उनको बल्कि दर्द हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक, तो इट डजंट मैटर कि उन्होंने क्या लिखा है। देखिए जो आप कह रहे हैं ना डिससैटिस्फैक्शन, आपने भी अपना पॉइंट एक क्रॉस कर दिया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको घर से उठाया जाए, वो तो कंडेमेबल है। वो तो मैं शो के आगाज़ में ही कह चुका हूँ कि तशद्दुद अगर हुआ है, जिस तरह उन्हें उठाया गया, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कंडेमेबल। लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से मतलब अल्फाज का चुनाव, या वो जो कह रहे हैं वो तो सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनको लेके आए फलां फलां। उससे होता यह है कि एक इम्प्रेशन ये बन गया कि पूरी तहरीक-ए-इंसाफ यही सोच रही है। पहली बात तो ये है, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, मुल्क और इदारे एक चीज़ नहीं है, अलहदा हैं। इदारा मुल्क के अंदर है, मुल्क उसके ऊपर है, सुपेरियर है उससे। और दूसरी चीज़, उनने कभी भी किसी इदारे पे अटैक नहीं किया। उनने मतलब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, और नहीं पूरे इदारे को, लेकिन उन्होंने इदारे पे अटैक नहीं किया। अगर कोई शख्स सिर्फ इमरान खान पे करे लेकिन बाकी
پی ٹی آئی کا نہ بولے تو وہ عمران خان پہ ان نے اگر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہو. اور میں اس پہ نہیں جا رہا صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس پہ جا رہا ہوں کہ اٹس irrelevant, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے آپ اس کو ایک سازش کہہ دیں, آپ اس کو ایک سافٹ مارشل لا کہہ دیں, آپ جو مرضی اس کو کہنا ہے کہیں, ٹھیک ہے, ہر بندے کی اپنی اپینین ہوگی. اگر آپ کل بولیں کہ یہ ایک سافٹ مارشل لا چل رہا ہے ملک میں تو آپ کو اٹھا کے مارنا چاہیے. مطلب ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں زلفی صاحب, یہ جو کہا جائے نا کہ سافٹ مارشل لا ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, میں ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ غیر قانونی کب ہوا؟ لیکن بالکل لٹرلی نام لے کے, یا تو آپ کے پاس ثبوت ہے نا, یا تو ثبوت ہے, ثبوت لے آئے نا. غیر قانونی کیا ہے کس میں؟ اس میں آپ بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کسی پر. دیکھیں میڈیا ہر روز غیر ثبوت کے الزام لگاتی ہے. آپ عدالت میں جاتے ہیں, آپ کوئی سینٹ کی کمیٹی میں مقدمہ کرتے ہیں نا, مقدمہ ان کے خلاف ہو گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں ان کے خلاف, نو پرابلم, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈیفرنس آف اوپینین نو پرابلم. ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا, وہ اریسٹ ہو گئے, ہم ان کے ساتھ جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ تشدد ہوا یا ان کے ساتھ تضییق آمیز, وہ تو کہہ رہے ہیں ننگا کیا گیا, ایبسولوٹلی کنڈیمیبل. ہم نے تو آغاز ہی اسی سے کیا تھا. لیکن آپ کے دور میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس طرح انسٹیٹیوشنز عدلیہ اور ان سے جڑے لوگوں پر تنقید کرنے پر 5 سال کی سزا مقرر ہوئی تھی, باقاعدہ آرڈیننس عارف الوی صاحب نے جاری کیا تھا. دیکھیں آپ کیا, اگر پورا ملک کرے آپ کیا پورے ملک کو اریسٹ کریں گے؟ نہیں, پورا ملک کیا کرے؟ اگر پورا ملک, اگر یا زیادہ تر اگر ملک میں جو لوگ ہیں اگر یہ فریم آف تھاٹ کے ساتھ چلیں یا یہ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ چلیں یا یہ بولیں تو کیا یہ ایک آپ ان سب کو اریسٹ کریں گے؟ نہیں, سب کو اریسٹ کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ثبوت کے ساتھ کریں نا تو پھر تو ٹھیک ہے نا. اب ثبوت کیا ہے کہ جی ان کی ڈیل ہوئی, شہباز شریف ان کی وجہ سے, وہ تو بالکل لام لے کے کہہ رہے ہیں. تو اعظم سواتی صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہے, تو وہ سامنے لے مریم بی بی بڑی ہو گئی, شہباز شریف, حمزہ شہباز کے اوپر جو منی لانڈرنگ کیس ہے آف ہو گیا, ٹھیک ہے, این آر اوز پہ این آر اوز دیے جا رہے ہیں, صرف اب اسحاق ڈار واپس آ گئے, صرف ایک این آر او رہتا ہے وہ ہے نواز شریف کا. چلیں یہ بھی ثبوت نہیں ہے, لیکن اگر آپ ثبوت کی جب بات کرتے ہیں دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لا اینڈ آرڈر, قانون, ٹھیک ہے. اب قانون کے طور پہ اگر اعظم سواتی نے ہائپوتھیٹیکلی نہیں کیا ہو تو کس قانون کے تحت آپ نے اس کو جا کے اریسٹ کیا ہے, اندر کیا ہے, بیل نہیں ملی, میڈل کے ایف آئی اے نے تو باقاعدہ دفعات لگائی ہیں, مطلب ان کے اوپر آپ پبلکلی ایک شخص پہ اور وہ ادارے کے سربراہ ہیں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, تو obviously وہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل. میں بار بار کہہ رہا ہوں, چیئرمین سینٹ کی پرمیشن لی, مطلب ہے کہ لاز کون سے فالو ہوئے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں تو کوئی لا نہ فالو, کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت لے کے اٹھایا گیا تھا؟ کس کو؟ یا جاوید لطیف کو ان کی پرمیشن سے اٹھایا گیا تھا. دیکھیں اس وقت بھی یہ چیزیں جب ہو رہی تھیں وہ غلط تھیں, آج بھی اگر ہو رہی ہیں غلط ہیں, لیکن بطور پارٹی مطلب تحریک انصاف کو یہ اب کلیئر کرنا ہوگا کہ کیا یہ بیانیہ لے کے آگے چلنا ہے. یہ تو صرف سواتی صاحب بڑے رسپانسبل ہیں, لیکن بیانیہ کی بات نہیں ہے اس میں, نہ کوئی اس میں کوئی بیانیہ ہے, اس میں ایک بندے کی ایکسپریشن آف تھاٹ ہے کہ وہ اس وقت صورتحال جو ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہو کے انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا. اب جو میچور اپروچ اس میں یہ تھا کہ ان کو کوئی نوٹس کورٹ کا بھیج دیں, کیس ڈال دیں, یہ وہ اگلا 6 مہینے سال اپنا کیس لڑتے رہیں گے. سیولائز طریقے سے یہ اب اٹھا کے مارنا ایک 70 سال کے انسان کو, مطلب یہ دس از نو سائبر لا, سے تو بہت بدتر چیز ہے سائبر لا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے زلفی صاحب. اچھا مجھے بتائیں, اب تو یہ پولرائزیشن تو حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اس وقت, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ ہو جانا چاہیے؟ لانگ مارچ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ نے ڈیلے کر دیا آلریڈی اور یہی وقت ہے لانگ مارچ کا. لانگ مارچ کب ہونے جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ لانگ مارچ بہت جلد ہونے جا رہا ہے, ایگزیکٹ ڈیٹ خان صاحب ہی دیں گے. وہ جب سمجھیں گے کہ چیزیں بالکل رائپ ہیں یا وقت جو وہ چاہتے ہیں آؤٹ کم اس کے لیے بالکل تیار ہوں تو تب لانگ مارچ ہوگی. لانگ مارچ کسی کے پریشر میں تو نہیں ہوگی کہ ابھی کریں ورنہ نہ کریں, وہ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں, لیکن بہت جلد ہے, ایمیننٹ ہے, ہوگا نو میٹر واٹ. تو چاہیے جتنے بھی اور پیسے خرچ کریں گیس کے اوپر اور ٹیئر گیس کے اوپر وغیرہ, لانگ مارچ ہوگا. لیکن وقت خان صاحب طے کریں گے, لیکن وقت بھی
قریب ہے. اچھا, یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں سنڈے کو, کتنی نشستیں جیت جائیں گے آپ 8 میں سے؟ 8-9 جتنی بھی. آئی تھنک 8 میں سے ہم 7, منیمم 6. اچھا, آپ ایک بھی ہارے تو بیانیہ یہ بنے گا کہ خان کو ہرا دیا ہم نے, پی ڈی ایم نے. جتنی تو ساری چاہیے آپ کو, آپ کلیم کر رہے ہیں پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو پوری نہیں ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی لوکل ڈائنامکس ہو سکتی ہیں, کبھی کبھی کینڈیڈیٹ تگڑا ہو سکتا ہے, اس کی کیمپیننگ صحیح نہیں ہو, بیچ میں اتنی انسرٹنٹی آ گئی تھی جان بوجھی سے کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, 4-5 دن رہ گئے تھے, لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں, دڑیا بندیاں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو اس میں اگر 8 ہوں اور آپ 7 جیتیں تو آئی تھنک اس کو ہر حال میں کلین سویپ ہی کہتے ہیں. مطلب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ 6 تو آپ نکال لیں گے, منیمم 6 نکال لیں گے. 6 جو ہوگا وہ ہمارا ورسٹ کیس سیناریو ہوگا. اچھا, اور 8 obvious ظاہری بات ہمارا بیسٹ کیس سیناریو. دونوں کو کلین سویپ کہتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ آپ دونوں کی اور پھر کہیں کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی. دونوں دیکھیں, الیکشن کمیشن نے جو پری ریگنگ کرنی تھی انہیں کر دی ہے. وہ جو انسرٹنٹی پھیلا دی تھی نا الیکشن کے اندر, انسرٹنٹی نہیں اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں پری پول ریگنگ تھی. اچھا, یہ مطلب ہے کہ اس کو جو مرضی آپ بولیں, لیکن انسرٹنٹی پھیلا دی ہے نا. جب کسی ادارے میں, کسی الیکشن میں, کسی ملک میں آپ انسرٹنٹی پھیلاتے ہیں تو اسٹیبلٹی تو نہیں آتی نا, چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو. دیکھیں, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے, اور تقریباً 5-6 نشستیں تو یہی ہو گئی. صحیح ہے, تو وہاں پہ تو آپ کی گورنمنٹ ہے. پی ڈی ایم بھی کہہ سکتی ہے آپ نے پری پول ریگنگ کی, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں, آپ کے سارے منسٹر جا رہے ہیں, ترقیاتی اسکیموں کا بھی اعلان ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن ہار کون رہا ہے؟ اچھا, جیت رہے ہیں آپ. مطلب آپ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہار رہے ہیں, ہار کون رہا ہے؟ چلیں, زلفی بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کے بعد. اصل مسئلہ جو ملک کا ہے وہ معیشت ہے. آج پورے ملک میں پاور بریک ڈاؤن تھا. حکومت جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کو پکڑ رہی ہے. گورنرز پر کیوں ان کا جو فوکس ہے وہ کم ہو چکا ہے. پاور منسٹر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری پر بریک سے پہلے زلفی بخاری کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت وفاقی وزیر توانائی نون لیگ کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, آج بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا, گیس کی لوڈ شیڈنگ پائپ لائن میں ہے. اب آپ کو تو گورننس کے مسائل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. کہاں پھنس گئے ہیں آپ؟ سواتی صاحب کو اریسٹ کر لیا, وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا, تضحیک آمیز سلوک کیا گیا. آپ کی توجہ تو گورننس پر ہونی چاہیے اس وقت. حکومت کی پرائرٹی گورننس ہے. میں آج صبح بھی اور پھر شام میں بھی نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں تھا, جہاں جو آج صبح ملک کے جنوبی حصے میں جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے درست کر لیا ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں. یہ سواتی صاحب والا جو ایشو ہے, یہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ محمد شہباز شریف کی قیادت میں جو حکومت ہے وہ عدالتوں میں ثبوت اور شواہد کے ذریعے کام کرے گی. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف عمران خان نے جس طرح کیا کہ اپنی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے حمزہ شہباز کو 22 مہینے اور سعد رفیق کو 16 مہینے اور شہباز شریف کو 11 مہینے, احسن اقبال کو, شاہد عباسی کو, مفتاح اسماعیل کو. تو ہمارا تو مقصد ہے کہ اگر انشاءاللہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ سواتی صاحب کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے اور اپنے کیس کو ثابت کریں گے. نہیں خرم, جس طرح گزشتہ دور حکومت میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا, ہم نے اس وقت بھی کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آج پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. سواتی صاحب نے جو بھی کیا بالکل غلط کیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, ان کو آپ نے اریسٹ بھی کر لیا. لیکن وہ جو تشدد کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کے کپڑے اتارے گئے, یہ تو قابل مذمت ہے. کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بالکل ہمارا نہ ہی طریقہ کار ہے, نہ ہی ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں. ہمیں آئین اور قانون پر چلنا ہے. ہر پاکستانی شہری کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے. تو جو اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو ضرور جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن الزامات لگا دینا بہت آسان ہے.
آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہوا تھا ایک اور صاحب کا جنہوں نے بڑے قبیح قسم کے اور بھیانک الزامات لگائے تھے، لیکن جب عدالت میں ان سے ثبوت یا اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. لیکن میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ تضحیک کا یا کسی کو تشدد کرنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ قانون کے دائرے میں لے کر آیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے یا ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو پھر اس کی جواب دہی ہوگی قانون کے ذریعے. میں پھر کہوں گا خرم صاحب، جو ٹویٹ اعظم سواتی صاحب نے کی وہ انتہائی قابل مذمت ہے. وہ تو چلیں اب تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا سزا ملے گی نہیں ملے گی، لیکن اس وقت ایک تنقید آپ پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو سواتی صاحب نے ٹویٹ کی اس سے ملا جلا جو ایک بیان تھا وہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی دیا، لیکن چونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ آپ کے اتحادی ہیں، اس لیے آپ ان پر تو ہاتھ نہیں ڈال رہے، اور اعظم سواتی کو اس لیے پکڑا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اعتزاز صاحب نے وہی کہا جو اعظم سواتی صاحب نے کہا، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی کارروائی؟ جی ہمیں اپنے آپ پر بھی وہی اصول ہم لاگو کر رہے ہیں جس کی توقع ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے ہے کہ جب قانونی ایکشن یا قانونی سزا جزا کا معیار پاکستان کے ہر شہری کے لیے ایک ہونا چاہیے. اگر سواتی صاحب کے معاملے میں ایک معیار کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا گیا ہے تو پھر ایسے جو لوگ دوسرے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. ٹھیک، چلیں انجینئر خرم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، پاور بریک ڈاؤن آج ہوا اور بڑا بدترین قسم کا ہوا. ابھی بھی کراچی جیسے شہر میں بھی ابھی بھی میں اطلاعات کچھ دیکھ رہا ہوں کہ مکمل طور پر بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے. وزیر توانائی خرم دستگیر سے اس بارے میں جانیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج صبح اچانک ملک بھر میں بجلی غائب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے. پھر پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کیا کہ ملک کے جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں حادثاتی خرابی کے باعث متعدد جو جنوبی پاور پلانٹس تھے مرحلہ وار وہ ٹرپ ہو گئے. بریک ڈاؤن سے تقریباً 8000 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ سسٹم سے نکل چکی تھی. کراچی کو نیشنل گرڈ سے دی جانے والی 1000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی میں بھی تعطل پیدا ہوا. پھر کچھ گھنٹوں بعد وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کی، عوام کو تسلی دی کہ 5000 میگا واٹ دوبارہ بجلی جو ہے سسٹم میں واپس وہ لے آئے ہیں. ان کے بقول 500 کے وی کی جو 2 ٹرانسمیشن لائنز تھی ان میں اکٹھی خرابی پیدا ہوئی، جو کہ حیرانی کی بات ہے. جی ایم ٹیکنیکل NTDC کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بن چکی ہے اور وہ اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی، بلیک آؤٹ کی وجوہات کا جائزہ لے گی، کس خرابی کے باعث ہوا یا غفلت تھی کوئی. اس موقع پر خرم دستگیر نے یہ بھی کہا کہ سسٹم میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن خرابی کی وجوہات جاننا، اسے دور کرنا آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں. یوں اچانک ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی. جب پاور ڈویژن حکام سے وہاں پوچھا گیا کہ جنوبی علاقوں میں بجلی کہاں، کیوں اور کیسے ٹرپ ہوئی، جس پر حکام نے جواب دیا کہ 500 کے وی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہو چکی ہے اور اگر تفصیلات شیئر کی تو سنسنی پھیل سکتی ہے. یہی نہیں، NTDC حکام نے بتایا کہ ارکان جو ہے اس کے بعد مزید بھرم ہوئے، انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ ہوا ہے. اس پر چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پاور ڈویژن کے حکام کو کہا کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ بات کر رہے ہیں. ملک میں ٹرانسمیشن لائنوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے. یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ سال 9 جنوری کو بھی ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا تھا. اس وقت بھی کمیٹی بنی، 7 عام جو سٹاف ہے، اہلکار ہیں، وہ معطل ہوئے، لیکن اس کے بعد آج پھر کیا ہوا، ایک اور بریک ڈاؤن. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. وفاقی وزیر توانائی دستگیر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خرم صاحب، 500 کے وی ٹرانسمیشن کا ایک ساتھ دو لائنیں ٹرپ ہونا حیرانی والی بات ہے. انکوائری کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 2018 اور 21 میں بھی ایسا ہو چکا ہے. آج قائمہ کمیٹی میں بھی جو پاور ڈویژن کے حکام ہیں انہیں بتایا گیا کہ ٹرانسمیشن لائنوں کا جنازہ نکل چکا ہے. پاور ڈویژن نے 9 بجے کا کہا تھا کہ بجلی آ جائے گی، وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، پوری طرح ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی. اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، کب تک بجلی بحال ہو جائے گی، آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی، انکوائری ٹیم جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور وہ اس کا بہت ہی گہرائی میں اور باریک بینی سے
जायजा ले रहे हैं कि ये कैसे हुआ है कि 2 लाइनें बैक वक्त ट्रिप हो जाएं। वहां हमारे पास 3 लाइनें थी कि अगर हमें बैकअप भी मौजूद थे, लेकिन एक लाइन तो सर्विस के लिए बंद की गई थी क्योंकि हमें वक्तन फवक्तन जो है वो सर्विस करनी है और करनी चाहिए, रूटीन में मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो ये 2 लाइनों का जो ट्रिप होना है बैक वक्त बल्कि कट जाना है, वहां से जमीन पर तो नहीं गिरी लेकिन बहरहाल वो उधर से कट गई। उसकी इंक्वायरी बड़ी संजीदा होगी और इंशाल्लाह जब इसके नताइज हमारे सामने आ जाते हैं तो मैंने ये भी आज कमिट किया है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट का हम एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्जिया भी करवाएंगे, उनसे इसको टेस्ट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये वाकया क्यों हुआ। ये ट्रांसमिशन लाइंस जो है एक 1992 में और एक 1994 में बिछाई गई थी, तो अब उन्हें बिछे हुए 30 साल और 28 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा फर्ज है कि हम इस सिस्टम को मेंटेन करें। इस वक्त आदिल साहब जो खराबी ट्रांसमिशन लाइंस के खराब होने की वजह से ट्रांसमिशन में आई थी वो अल्लाह ताला के करम से हमने मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी है। फैसलाबाद तक इसके असरात गए थे, वहां हमने इसको रोक लिया था अपनी कोशिश से और मेहनत से। उसके बाद से फैसलाबाद पहले रिस्टोर हुआ, फिर मुल्तान रिस्टोर हुआ, फिर आधा बलोचिस्तान रिस्टोर हुआ, फिर सक्कर, फिर हैदराबाद और फिर कराची में जो हमारा 1000 मेगावाट हम प्रोवाइड करते हैं उसका अब कनेक्शन हो गया है। अब सिर्फ जो ताखीर है वो इस चीज की है कि जो पावर प्लांट्स इस गैर मामूली वाकये की वजह से बंद हुए थे उनको चलने में हमने उन सबको कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के साथ, लेकिन जो कोयले से चलने वाले प्लांट हैं वो 6 घंटे लेते हैं, तो लिहाजा मजीद उनको अब 2 घंटे हो गए शुरू हुए, तो अगले 4 से 5 घंटे में जो कोल के प्लांट्स हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगे। और फिर जो कराची में 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं K2 और K3 उनको दोबारा चालू करने में 10 से 12 घंटे दरकार है, लेकिन इंशाल्लाह सुबह जब पाकिस्तान के अवाम जागेंगे तो बिजली का मुकम्मल तौर पर बहाल होगा। और मैं शाम को भी दोबारा नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर गया था और वहां जाके मैंने वो तमाम हमारे वहां खवातीन भी काम करती हैं और ऑफ कोर्स मर्द हजरात भी, उन सब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पूरे दिन की मेहनत से एक तो ये जो खराबी थी उसको महदूद कर दिया और वो पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े शहर शमाल में हैं आपके सामने है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर, वहां तक इसको पहुंचने नहीं दिया इस कैस्केड को और उसको वहीं रोक लिया। और तभी मुमकिन हुआ है, ये भी मेंशन करना जरूरी है कि जो 500 केवी की 2014 में जिसका आगाज किया गया था मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, उसने हमें बहुत सेव किया क्योंकि उसके अंदर इस तरह के हिफाजती इकदाम और सीपैक का प्रोजेक्ट है मौजूद थे जिसने पूरे मुल्क को ब्लैकआउट होने से बचा लिया। तो अब इंशाल्लाह कल सुबह तक जब जुम्मे की सुबह पाकिस्तान के अवाम जागेंगे तो बिजली का निजाम बहुत हद तक ट्रांसमिशन भी और जनरेशन भी बहाल हो चुका है। ये खुरम साहब आपने कराची की K2 K3 की बात की, सुबह तक कैसे इंतजार करेंगे? आपकी डेडलाइन जो थी वो रात 9 बजे तक बिजली वापस आने की थी, इसका मतलब है कि कराची वाले भी कल सुबह तक इंतजार करेंगे मुकम्मल बिजली बहाली तक? हमारे जो जनूब के प्लांट्स थे जी और जिसमें अभी थर के भी जो प्लांट्स हैं जो अब 990 मेगावाट थर से आ रहा है वो भी बंद हुआ था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। इस दौरान हम जो हमारी एक ऑल्टरनेट कैपेसिटी है जिसे हम सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में चलाते हैं वो हमने चलाना शुरू कर दी है। तो कराची को बिजली जो है वो बहुत, मुझे उम्मीद है कि गालिबन निस्फ शब या उसके घंटे 2 बाद वहां भी बिजली बहाल हो जाएगी। असल सिस्टम यही है वो तमाम जो बंद थे वो जब ऑन होंगे फिर हम ये इमरजेंसी वाली कैपेसिटी को बंद करके जो मेन हमारा जनरेशन सिस्टम है, कराची में 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं और पोर्ट कासिम का प्लांट है, लकी प्लांट है, थर के जो 2 प्लांट्स हैं वो सब इंशाल्लाह सुबह तक ऑन होंगे। तो हमारी जो इमरजेंसी इस वक्त बिजली की सलाहियत है वो फिर बंद करके जो नॉर्मल आप कहते हैं कि मामूल की बिजली की तफसील जो है वो इंशाल्लाह सुबह तक पूरी तरह बहाल होगी। लेकिन कराची को हम रात के दौरान ही किसी वक्त जब हमारी जो जनरेशन है वो इतनी रैंप अप हो जाएगी तो कराची को बहाल कर दें। अच्छा, जनवरी लास्ट ईयर में भी ऐसा ही ब्रेकडाउन हुआ। उमर अयूब साहब पावर मिनिस्टर थे, नजला पावर डिवीजन के 7 एहलकारों पर गिराया गया और आपकी पार्टी का उस वक्त ऑफिशियल मौकिफ ये था कि मुल्क अंधेरे में डूब चुका है और नाअहली की कीमत पूरी कौम को चुकानी पड़ रही है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है
تو کیا یہ نااہلی ہے آپ کی حکومت کی، ناکامی آپ پر ہی ڈالی جائے؟ نہیں دیکھیے، 2 ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ کٹ گئی وہاں سے، اپنے جو جس ٹاور سے وہ جڑی ہوئی تھی. اب 500 kV تک تو کسی انسان کی بہت ہی کوئی ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ ہوں گے وہی اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اس پہ جو ہے وہ انسانی جو عمل ہے اس کا چانس کم ہے. تو یہی ہم نے چیک کرنے ہیں کہ کیا وہ جو تاریں تھیں جو 1992 اور 94 میں لگائی گئی تھیں 500 kV کی، وہ کیا ان کی مدت پوری ہو گئی تھی یا وقت پر مینٹیننس نہیں ہوئی. یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس میں انسانی غلطی کا احتمال جو ہے وہ نسبتاً کم ہے. یہاں کوئی اکوپمنٹ کا ایشو ہے جسے ہمیں چیک کرنا ہے، اور اس وقت بھی جو ریپیئر ہو رہی ہے میں نے اس کی خاص ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ریپیئر جو ہے وہ ہر لحاظ سے، انگریزی میں کہتے ہیں روبسٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے اور وہ پراپرلی سسٹم ہو، تاکہ انشاءاللہ دوبارہ اس وجہ سے ملک میں کسی بھی حصے میں بجلی کے نظام میں خلل نہ آئے. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ملک کی معیشت کی بات کریں گے. روپے پچھلے 2 دنوں سے ڈالر کے مقابلے میں پھر گرنا شروع ہو چکا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں اور IMF کے وفد سے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے IMF کے پروگرام کو مکمل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. لیکن ڈالر روپے کے مقابلے میں پھر سٹرینتھن ہو رہا ہے. معاشی اشاریے IMF کی آؤٹ لک رپورٹ میں کچھ زیادہ اچھے نہیں آئے. یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. IMF کی جو معاشی آؤٹ لک سامنے آئی ہے پاکستان کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. مہنگائی تقریباً ابھی بھی 20% رہے گی. شرح نمو ترقی کی شرح 3.7% رہے گی، کم بتائی گئی ہے. موڈیز نے ہماری معیشت اور 5 بینکوں کی ریٹنگز میں بھی تنزلی کر دی ہے. یہ سب اچھے اشارے تو نہیں ہیں، لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب کو سنیں تو وہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. کیا اس اعتماد کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہیں، حکومت کے سینئر ذمہ دار آدمی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کام ہے کہ وہ تھوڑا لوگوں کو کانفیڈنس دلائیں اور ایسی پازیٹیو باتیں کریں تاکہ جو مارکیٹ میں جو لوگ ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، وہ تھوڑا ان کو پازیٹیو سگنل ملے. لیکن جو حقائق ہیں، وہ جو ان کا جو اعتماد ہے وہ اس کے کافی برعکس ہیں. آپ نے IMF کا ذکر کیا، ورلڈ بینک نے بھی جو پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے وہ بلکہ 2% کیا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس سے بھی کم ہو. وہ اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ صورتحال تھی وہ تو ویسے ہی بڑی نازک تھی، لیکن جو فلڈز کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس نے اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں. اور پھر بین الاقوامی طور پہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ IMF نے یہ بھی وارن کیا ہے کہ یہ تو گلوبل آؤٹ لک ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ the worst is yet to come. اور پھر ایک اور کمپلیکیشن ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اوپیک نے جو ہے آئل سپلائی کے کٹس کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے آئل پرائز جو 80s میں چلی گئی تھی اب پھر 90s میں آ گئی ہے. تو یہ سارے ڈیولپمنٹس ایسے ہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ آپٹمسٹ ہونے کی گنجائش تو بالکل نہیں ہے. اور میں نے ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا ایک اور ٹیلی ویژن اسٹیشن ٹی وی پہ، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آخر یہ آپ یہ $35 بلین جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے، تو ان کا جواب صرف اتنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. تو پہلے بھی تو IMF کے پاس ہی گئے تھے نا، بالکل، اور تو کچھ خاص کام اس میں کارنامہ نہیں کیا گیا تھا. تو اس وقت جو ہے IMF کا جو پیکج ہے وہ صرف $7 بلین کا ہے، جس میں باقی جو ہے تقریباً $2.8 بلین جو ہیں آنے ہیں. جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک پازیٹیو جو ہے کانکریٹ جو ہے جو ایڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اچھا سر، بالکل صورتحال جس طرح آپ فرما رہے ہیں گمبھیر ہے. امید ہے کہ ڈار صاحب کا جو اعتماد ہے وہ ہمیں عملی طور پر بھی میدان میں بھی نظر آئے.
لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے روپے جو مضبوط ہوا، اب 2 دن مسلسل روپے پھر نیچے جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، کیا اس میں کوئی توازن آئے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز یہ شو کرتے ہیں کہ روپے جو ہے وہ پھر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے پیکج کے اناؤنس ہونے کے بعد جو روپے کا لوئر پوائنٹ تھا وہ اگست میں تھا، وہ 213 تھا جی، تو 213 تو ابھی بھی ٹچ نہیں کیا. تو یہ کہنا میرے خیال سے انٹائرلی ایکوریٹ نہیں ہے کہ ڈار صاحب کی آنے کے بعد ہوا ہے. یہ ان کے آنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ شارپ ڈپ لے چکا ہے روپیہ. لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ 21 ستمبر کے بعد جو ہے آئل پرائسز میں بڑی شارپ جو ہے کمی آئی تھی. اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا تقریباً جنوری کے بعد کے چند دنوں میں آئل پرائس جو تھی وہ $80 سے بھی نیچے گئی تھی. تو عام طور پہ اگر آئل پرائس نیچے جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس کو پازیٹیو سگنل سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک بات تھی جو ایک دم جو ہے اب اس ٹرینڈ میں ریورسل آیا ہے، جو اب پرائس جو ہے اوپیک کی کٹس کی وجہ سے جو ہے پھر تھوڑی آگے بڑھی ہے. بہرحال آئل پرائس بڑی والیٹائل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف دوسرے ادارے وہ کیسے کریں گے. ایک پازیٹیو جو چیز سامنے آئی تھی جس پچھلے 10-12 دنوں میں، جس کا میرے خیال سے کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے، وہ فلڈز کی وجہ سے یہ ہے، وہ یہ کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے کوئی $4.5 بلین جو ہے فنڈز ریلیز کرنے کا اعلان کیا، اور تقریباً کوئی $300-400 ملین جو ہیں وہ دوسرے ممالک نے بھی دے رہے ہیں فلڈز کے سلسلے میں. تو اس سے ٹیمپرری طور پہ جو پاکستان کی جو ریزروز پوزیشن تھی میرے خیال سے شاید امپروو ہو جائے. ٹھیک، تقریباً یہ کوئی $4.5-5 بلین بن جاتے ہیں ٹوٹل ملا کے اگر یہ فنڈز آتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ڈار صاحب کا آپٹیمزم ہے یہ اس بنیاد پہ ہے کہ فلڈز کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے کچھ نرمی دکھائی ہے، کچھ فنڈز ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے، اور شاید ہمیں اور بھی امداد ملے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کافی نہیں ہوگا. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آپ کی جو ادائیگیوں کا توازن ہے اگر وہ بڑھتا ہے، ہماری جو ہے ایگریکلچر پرفارمنس جو ہے خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور اگر آئل پرائز جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملہ جوں کا تو رہے گا، ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں ہم تھے. یوسف نظر صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.